بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آئرلینڈ کے سبھی سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ ہمارے علاقے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا جس کا نام خادم حسین تھا۔ وہ وڈیروں اور جاگیردانہ سوچ رکھتا تھا۔ اس کے سامنے کسی دوسرے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اللہ نے کافی اراضی عطا کر رکھی تھی۔ وہ ہر وقت اسی گھمنڈ میں رہتا تھا کہ میرے مقابلے کا آدمی اس علاقے میں نہیں ہے۔ نوجوان تھا، اسی لیے اس کے والد نے نوجوانی میں اپنے عزیزوں میں اس کی شادی کر دی تھی۔ یہ کھلنڈرا تھا۔ پھر اس کے دوست کھانے پینے والے تھے، کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو اس قسم کے دوست بھی مل جاتے ہیں۔ دیر سے گھر آنا اس کا معمول بن گیا۔ اس کا باپ اسے سمجھاتا تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کی بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ والد کے سامنے ہاں ہوں کر دیتا تھا، مگر بیوی کے ساتھ اس کا رویہ درست نہ تھا۔ جس طرح دیہاتی علاقوں میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو صرف قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور 2-4 جماعتیں پڑھ لیں اور بس۔ خادم حسین کی بیوی نیک سیرت اور خوبصورت تھی، مگر بالکل سیدھی سادی تھی، چپ چاپ رہتی تھی اور ہر وقت خاوند کی خدمت کے لیے تیار رہتی تھی اور قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ خادم حسین جب بھی گھر آتا، بیوی کو گالی گلوچ کرتا اور بلا وجہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مارتا پیٹتا تھا، لیکن اس کی بیوی خاموش رہتی تھی۔ اسی دوران خادم حسین کا والد فوت ہو گیا۔ والد کا تھوڑا بہت جو ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ حلقہ احباب بھی وسیع ہو گیا۔ شراب و کباب کی محفلیں بھی سجنے لگیں اور ہر وقت نشے میں دھت رہنے لگا اور بازاری عورتوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی، مگر اس کی بیوی خاموش رہی۔ بزرگوں نے خادم حسین کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر خادم حسین نے الٹا بے عزت کیا اور منع کیا کہ آئندہ اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے، اور اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ مزید سخت ہو گیا۔ ذہنی و جسمانی اذیت دے کر اس کو تسکین ہوتی تھی، مگر بیوی نے اف تک نہ کی اور نہ ہی اپنے والدین کو ہی اس بابت کچھ بتلایا، بلکہ خادم حسین کو سمجھاتی تھی کہ برے کام چھوڑ دے، والدین کی چھوڑی ہوئی اراضی کو ضائع نہ کر، مگر خادم حسین جوانی اور دولت کے نشے میں تھا۔ بری عورتیں آتی جاتی تھیں۔ ایک لڑکی زبردستی خادم حسین سے چمٹ گئی اور شادی پر اصرار کیا اور اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کیے۔ اس لڑکی نے خادم حسین کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ لڑکی خوبصورت تھی، شوخ و چنچل تھی، اس کے پاس ادائیں تھیں اور خادم حسین کے پاس دولت تھی۔ دونوں بہت آگے نکل گئے۔ مجبوراً خادم حسین کو دوسری شادی کرنی پڑی اور وہ لڑکی دوسری بیوی بن کر خادم حسین کی حویلی میں رہنے لگی، مگر پہلی بیوی چپ رہی۔ خادم حسین دوسری بیوی کے کہنے پر پہلی بیوی کو مارتا تھا، حتیٰ کہ دوسری بیوی نے مطالبہ کیا کہ پہلی بیوی کو گھر سے نکال دو۔ خادم حسین کی آنکھوں پر دولت کے شیشے آئے ہوئے تھے۔ اس نے پہلی بیوی کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا، لیکن اس اللہ کی بندی نے پھر بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے خادم حسین کے گردے ناکارہ ہونا شروع ہو گئے، یادداشت کمزور ہونے لگی اور دولت بھی ختم ہونے لگی۔ دوسری بیوی نے مختلف ہیلے بہانوں سے کافی اراضی اپنے نام منتقل کرا لی تھی اور دوسری بیوی نے اب تنزیہ باتیں شروع کر دی تھیں۔ ایک دن خادم حسین گھر سے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا اور انتہائی کمزوری محسوس کر رہا تھا اور مشکل سے چل پا رہا تھا کہ اچانک اس کا اپنا بیل بھاگتا ہوا آیا اور اس کے پیچھے اس کا نوکر تھا اور شور مچاتا آ رہا تھا کہ ہٹ جاؤ، بیل بھترا ہوا ہے، مگر خادم حسین کمزوری کی وجہ سے بھاگ نہ سکا اور بیل نے پیچھے سے آ کر زور سے ٹکر ماری اور خادم حسین منہ کے بل دور جا گرا اور بیل نے کمر پر اپنا گھٹنا زور سے رکھا اور پاؤں مارتا رہا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ نوکر کے پہنچنے سے پہلے ہی بیل نے اپنی کارروائی مکمل کر لی اور جب خادم حسین نے اٹھنے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکا
اس کی ریڑھ کی ہڈی پر سخت چوٹیں آئی تھیں۔ فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ کافی ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹ آئی کہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہیں اور گرنے کی وجہ سے گردن کے مہروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب خادم حسین کی حالت یہ تھی کہ صرف آنکھ جھپک سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ ہل سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ دوسری بیوی چالاک تھی۔ اس نے دیکھا کہ اب خادم حسین فارغ ہو گیا ہے تو سامان سمیٹا اور خاموشی سے حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ چند ہی دنوں میں خادم حسین کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ہر وقت آنسو بہتے رہتے تھے اور وہ موت و حیات کی کشمکش میں پھنس گیا، مگر سانس اٹک گئی۔ مرنا چاہتا تھا، مر نہیں سکتا تھا۔ رفع حاجت تک کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ عزیز و اقارب کی خواہش تھی کہ جلدی موت آ جائے اور اس اذیت سے نجات مل جائے، مگر سانس تھی کہ چل رہی تھی اور کبھی کبھار آنکھ کھول کر دیکھ لیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ پہلی بیوی کو بلواؤ۔ خادم حسین نے پہلی بیوی سے زیادتی کی تھی۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گی اس کی روح نہیں نکلے گی۔ پہلی بیوی کے پاس پیغام بھجوایا گیا کیونکہ اس کا گھر دور دراز گاؤں میں تھا۔ وہ خادم حسین کے گھر پہنچی۔ خادم حسین کا سارا جسم مفلوج ہو چکا تھا، بول نہیں سکتا تھا اور جسم حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے دونوں ہاتھوں کو ملایا جیسے معافی مانگی جاتی ہے۔ اس حالت کو دیکھتے ہی پہلی بیوی رونے لگی اور سب نے کہا کہ اسے معاف کر دو۔ پہلی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ خادم حسین، میں نے تمہیں معاف کیا، اور اسی وقت خادم حسین کی روح پرواز کر گئی جو پہلی بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے اٹکی ہوئی تھی۔